اور جن ممالک میں چاند دیکھ کر رمضان کا استقبال کیا گیا ہے، وہ بھی اچھی رسم یہ پڑ گئی ہے ان آخری ایام میں اور آخری سالوں میں کہ بعض ممالک میں باقاعدہ طور پر ماہ رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی مجالس محافل رکھی جاتی ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو سب سے زیادہ خوبصورت استقبال ماہ مبارک رمضان کا ہوا ہے وہ غزہ میں ہوا ہے، کہ غزہ تباہ حال شہر ہے، وہ مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے، جس کے گھر اور عمارتیں مکمل مسمار ہو کے خاک کا ڈھیر بن چکی ہیں، اور جس کے باسی، جس کے رہنے والے قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اسی ملبے کے نیچے دفن ہیں وہاں پر، اور انہی میں سے کچھ لوگ زندہ ہیں، باقی ہیں، مجروح ہیں، لیکن بے گھر اور دربدر ہیں۔ وہ کیمپوں کے اندر، خیموں کے اندر، شہر کے مضافات میں خیمے لگا کر زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک وہ زیادہ تر روزے میں ہی ہے، فاقے میں ہی ہے، ان بچوں کو، عورتوں کو کوئی ضرورت کی چیز میسر نہیں ہے، مہیا نہیں کی جاتی۔ ایسی حالت میں اور دن رات بمباری ہو رہی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے بم آنے کا، دن کو بھی بم آتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، رات کو بھی آتے ہیں، دن رات مسلسل ان خیموں پر بھی بمباری ہوتی ہے۔ اور اسی عالم میں پھر انہی لوگوں نے، انہی شہداء کے ورثہ نے، انہی مجروحین نے، انہی خیموں میں رہنے والے بھوکے پیاسے لوگوں نے، مسلمانوں نے بہت خوبصورت کام یہ کیا ہے کہ والہانہ استقبال ماہ رمضان کا کیا ہے، اور اس طریقے سے جانانہ استقبال کیا ہے کہ یہ ایک مثال بن گئی ہے پوری دنیا کے لیے۔ تاریخی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں، ان لوگوں نے اس طرح سے اس مصیبت میں ماہ مبارک رمضان کا استقبال بچوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بڑوں نے، سب نے مل کر کیا ہے، اور اس طرح سے کیا کہ گویا ان پر شاید پوری تاریخ میں کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ماہ مبارک کا استقبال کیا ہے۔ واقعاً قابل قدر ہیں یہ لوگ، واقعاً ان لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم مقام ہے کہ جنہوں نے اس مصیبت میں بھی اپنے فرائض کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جنگ ہے، بم ہے، بارود ہے، ناامنی ہے، اس میں ہمارا کیا رمضان ہے، کہ عموماً ہمارے عام کلچرل لوگ ایسی تعبیریں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی عیدیں ہوں گی، ہماری کیا عید ہے، آپ کے رمضان ہوں گے، ہمارا کیا رمضان ہے، آپ کی خوشیاں ہوں گی، ہماری کیا خوشیاں ہیں۔ یہ واقعاً ایک منفرد نسل ہے جو سرزمین فلسطین پہ پل رہی ہے اور گزر رہی ہے، بائیں کہ پون صدی سے اپنی زمین سے محروم، اپنے حقوق سے محروم، اپنے نظام سے محروم ہیں، اور حالت جنگ و مبارزہ میں ہیں، اور نسلوں کی نسلیں شہید ہو رہی ہیں، اور یہ موجودہ نسل سب سے مظلوم واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین کے ساتھ اپنے تعہد کو فراموش نہیں کیا، اور بہانہ نہیں بنایا مصیبتوں کو اور بمباری کو یا اس حالت کو، اور اس طرح سے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے گئے ہیں جیسا دور دور تک ان کو کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے، ان لوگوں کے لیے یہ مثال ہے جو آسودہ ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، اور نہ ان کو بموں کا سامنا ہے، نہ قتل و غارت ہے ان کے ہاں، نہ بھوک افلاس ہے، نہ دواؤں کی کمی ہے، نہ کوئی اور دباؤ ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان آیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور انہوں نے رمضان کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہے۔ خب یہ جو حالت ہے فلسطینیوں کی دیکھ کر، یہ بعض لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ابھی تک وہ لوگ جو غافل ہیں اور جن کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تعصب کی پٹیاں، فرقہ واریت کی پٹیاں، بے حسی کی پٹیاں ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ، کانوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، غشاوہ آ گیا ہے۔ یہاں کھل جانی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی انسان آواز نہ اٹھائے اور ان لوگوں کو
انسان اپنے حال پہ چھوڑ دے اور اس کے لیے بہت ہی نامناسب بےہودہ قسم کی توجیہات انسان گھڑ لے. خوب یہ مظلومین جو اس وقت اس حالت میں بھی اللہ کی اطاعت میں اتنے کاربند ہیں، کیا ہمارے لیے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم پھر بھی یہ تأثر دینے کی کوشش کریں، بہت ہی منحوس تأثر دینے کی کوشش کریں ہم کہ غزہ کے مظلوم یہ شیعہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی مدد نہ کی جائے. خوب ان کو جا کے جلدی آپ اپنا ہم فکر بنا لو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کس نسل سے پالا ہے. یہ نسل صرف راشن کی تھیلیاں دیکھ کر مذہب بنائیں گے اپنا. یہ رزق سے اپنا مذہب بنانے والی قومیں ہیں جو ان کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ شیعہ اور ایران ان کی مدد کرتے ہیں لہٰذا یہ شیعہ ہو رہے ہیں. یہ لوگ واقعاً راشن میں ان کا مذہب ہے کہ ان کو آٹے کی 2 تھیلیاں دے دو تو یہ آپ کے مذہب پہ چلے جائیں. اگر ان کو شیعہ نے راشن دیا تو شیعہ ہو جائیں، سنی نے راشن دیا سنی ہو جائیں، اور ان کو اگر کسی مسیحی نے راشن دیا مسیحی ہو جائیں، کسی یہودی نے راشن دیا یہودی ہو جائیں، کسی ہندو نے ان کو راشن دیا ہندو ہو جائیں، کسی NGO نے ان کو راشن دیا اس کے مذہب پہ چلے جائیں گے. ہوں گے، ممکن ہے آپ کے تجربے میں ایسے لوگ ہوں جو یہ کام کرتے ہوں، راشن دیکھ کر مذہب بناتے ہیں کہ بنو امیہ نے راشن کے مطابق راشن خور اور راشن فکر مذہبی بنائے ہیں بنو امیہ نے تھیلیاں دے کر اور حکومتی وظیفے لگا کر. لیکن یہ مخلوق وہ نہیں ہے جو راشن دیکھ کر اپنا مذہب بنائے. ان کا اللہ کے ساتھ عہد ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے اس مصیبت میں کہ ان بچوں نے یہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کو کہ جو کچھ بھی ہو جب تک ہو اپنی اطاعت و بندگی کا تقاضا پورا کرو. آپ